أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اور عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ واقعہ کی 3 آیتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، جن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم اس پانی کو نہیں دیکھتے جسے تم پیتے ہو؟ کیا تم بادلوں سے اسے نازل کرتے ہو یا ہم اسے اتارنے والے ہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہتے تو بادلوں سے اترنے والے پانی کو بالکل کھارا بنا دیتے۔ کیا بات ہے کہ تم شکر گزاری نہیں کرتے؟ محترم سامعین، پانی انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ انسان کی زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے۔ پانی نہ ہو تو انسان کی زندگی نہیں چل سکتی۔ انسان پانی کا بہت زیادہ محتاج ہے۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ زمین پر پائے جانے والے ہر ذی روح جاندار، کیڑے مکوڑے، چوپائے، ہر ذی روح جس کے اندر بھی جان ہے، ہر جاندار پانی کا محتاج ہے۔ پانی کے بغیر زندگی کا تصور نہیں۔ پانی کے بغیر کوئی ذی روح زندہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے ذریعے انسانوں کو، ہر جاندار کو پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر ذی روح کو، ہر زندہ مخلوق کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ تو پانی کی ضرورت ہر جاندار کو ہوتی ہے، اور پانی کے بغیر کوئی بھی انسان، کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
زمین میں، کائنات میں پانی بہت زیادہ مقدار میں پیدا کیا، سمندر کی شکل میں ہم بہت زیادہ پانی کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس قدر کثیر مقدار میں ہونے کے باوجود سمندر کا پانی قابل استعمال نہیں ہے، انسان اس پانی کو استعمال نہیں کر سکتا، انسان سمندر کے پانی کو استعمال کر کے اپنی ضرورت مکمل نہیں کر سکتا اور اپنی پیاس بجھا نہیں سکتا۔ اس کے لیے انسان کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے جو پینے کے لائق ہو، جو استعمال کے لائق ہو۔ اس پانی کو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے نازل کرتے ہیں، تو جو بارش نازل ہوتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نشانیاں رکھی ہیں۔ بارش نازل ہونے میں، بارش کے آنے میں، بارش کے خطرات میں اگر انسان غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نشانیاں اسے نظر آئیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اس میں نظر آئیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر عظمت والے ہیں، کس قدر قدرت والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ بارش پر غور کرنے سے ہم لگا سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں فرمایا، کیا تم اس پانی پر غور نہیں کرتے جس پانی کو تم پیتے ہو؟ کیا اس پانی کو تم نازل کرتے ہو یا ہم نازل کرنے والے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو جو پانی بادل سے نازل ہوتا ہے، جو پانی بادل سے آتا ہے، اسے بھی ہم کھارا بنا دیں گے۔ اب جب بادل سے بھی کھارا پانی آنے لگے تو انسان اپنی ضرورت کے لیے پانی کا محتاج ہو جائے گا، اس کی زندگی نہیں چل سکتی ہے۔ تو یہ جو پانی ہمارے پاس ہے، بارش کی شکل میں ہم جو پانی پاتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیں تو یہ بھی آزمائش ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو مسلسل بھیجتے رہیں یہ بھی آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم پر، جب کسی بستی والوں پر اپنی رحمت کو نازل کرنا چاہتا ہے تو محدود مقدار میں، تھوڑی مقدار میں جتنی ضرورت اس قوم والے کو ہوتی ہے اتنا پانی نازل کرتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، کہ ہم آسمان سے محدود مقدار میں پانی کو نازل کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بارش کا جو نظام بنایا ہے اس نظام پر آپ غور کیجئے۔ آج سائنس آ کر تحقیق کر کے بتلاتی ہے کہ بارش کا نظام کیسے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زمانے پہلے بارش کے اس نظام کو قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نور میں فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، بادلوں کو ہانکتا ہے، ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، اور بادلوں کو ایک دوسرے سے جما دیتا ہے، ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا، اور ان بادلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تہ بتہ کر دیتا ہے۔ جب وہ بادل آپس میں مل جاتے ہیں تو اس کے بعد بارش نازل ہونے لگتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، کہ بادل جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلائے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کیا، وہ بادل آپس میں ملنے کے بعد تم دیکھتے ہو کہ اس بادل سے بارش کے قطرے نازل ہوتے ہیں۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ نے اس بارش کے ذریعے جسے چاہتا ہے، جس قوم والے کو چاہتا ہے، جس بستی والے کو چاہتا ہے، سیراب کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کا جو نظام بنایا ہے بہت ہی عجیب و غریب نظام ہے، انسان چاہ کر بھی اس طرح کا نظام نہیں لا سکتا۔ تو اس پر غور کیجئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اندازہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بارش نازل کیا، بارش نازل کرنے پر وہی قدرت رکھنے والا ہے، وہی طاقت رکھنے والا ہے، کوئی انسان اس طرح کا نظام بنا نہیں سکتا۔ اور اس سے بڑھ کر یہ ہے، جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل کرنا چاہتے ہیں تو بارش آنے سے پہلے لوگوں کو بشارت سنانے کے لیے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھیجتے ہیں، جو خوشبودار ہوائیں، مٹھیالی خوشبو لے کر وہ
ہوائیں لوگوں کو خوشخبری دینے کے لیے آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. وہ اللہ ہی ہے جو بارش سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو بھیجتا ہے جو بارش کی خوشخبری دینے کے لیے آتی ہیں. تو بارش پڑنے سے پہلے، بارش کے نازل ہونے سے پہلے یہ جو ہوائیں آتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خوشخبری سنانے کے لیے آتی ہیں. اور ہوائیں ان بادلوں کو لے کر چلتی ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ. جو ہواؤں میں اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت رکھی کہ ہوائیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان بادلوں کو اللہ جہاں چاہتا ہے وہاں لے کر جاتے ہیں. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نشانیاں بارش میں پائی جاتی ہیں. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تم زمین کو خشک دیکھتے ہو، زمین کو بنجر دیکھتے ہو، زمین مردہ ہو گئی ہے، زمین میں کچھ اگانے کی صلاحیت نہیں ہے. اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرتے ہیں کہ وہ مردہ زمین جو بنجر ہو گئی تھی وہ زمین لہلہا جاتی ہے اور بہت کچھ پودے اگانے لگتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر یہ قدرت ہے کہ وہ مردہ زمین کو بھی پیدا کر سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس زمین پر بارش نازل کریں وہ زمین لہلہا اٹھتی ہے اور قسم قسم کے پودے اگانے لگتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے. اور جو زمین بنجر ہو جائے اس پر بارش آنے کے بعد دوبارہ وہ زمین زندہ ہو کر پودے اگانے لگتی ہے. تو اس میں انسانوں کے لیے بہت بڑی نشانی، بہت بڑا سبق یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ زمین کو پیدا کرنے پر قادر ہے اسی طرح مردہ انسانوں کو جو قبروں میں دفن کیے گئے ہیں ان کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً. کہ تم دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تم زمین کو خشک دیکھتے ہو، سوکھی دیکھتے ہو. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بارش نازل کرتے ہیں تو بارش کی وجہ سے زمین حرکت کرنے لگتی ہے اور زمین پھولتی ہے اور ہر قسم کے پھول اور پودے اگانے لگتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس طرح مردہ زمین کو پیدا کیا اسی طرح مردہ انسانوں کو بھی پیدا کرنے پر قادر ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالی مردوں کو کیسا پیدا کریں گے، مردوں کو کیسے پیدا کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے پوچھتے ہیں کیا تم نے کبھی بنجر زمین کو، سوکھی زمین کو دیکھا؟ تو صحابی نے کہا ہاں. تو جس طرح سوکھی زمین پر جب بارش ہوتی ہے تو زمین پھر سے زندہ ہو جاتی ہے، لہلہانے اٹھتی ہے اور پودے اگانے لگتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو قبروں میں دفن کرنے کے بعد اسے زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اس پانی کے پیچھے بہت بڑی نشانیاں ہمارے لیے رکھے ہیں. ان نشانیوں پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں کیا سبق دینا چاہتے ہیں. یہ جو پانی ہمارے لیے بنیادی ضرورت ہے، پانی کے بغیر ہماری زندگی نہیں چل سکتی. تو یہ پانی اگر مقدار میں ہو، ایک مقدار میں ہو جس مقدار میں انسان کو ضرورت ہے تو وہ نعمت ہے. اگر پانی اس مقدار سے زیادہ ہو جائے تو وہی نعمت مصیبت میں بدل جاتی ہے، وہی نعمت آزمائش بن جاتی ہے. اسی نعمت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو آزمانے اور امتحان لینے لگتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ کہ ہم نے آسمان سے محدود مقدار میں پانی کو نازل کیا. پانی کو نازل کرنے کے بعد اور اللہ تعالیٰ اسے زمین میں ٹھہراتے ہیں. اس میں دو نشانیاں ہیں. ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محدود مقدار میں جتنی ضرورت انسان کو ہوتی ہے اتنی مقدار میں اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں، یہ ایک نشانی ہے. پھر نازل کرنے کے بعد اس بارش کے پانی کو اللہ تبارک و تعالی زمین کے مختلف حصوں میں محفوظ کرتے ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُ ہم اس پانی سے تمہیں پلاتے ہیں، اور اسے ہم جمع کرنے والے بھی ہیں.
تو آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ زمین میں تالاب کی شکل میں، ندی کی شکل میں، کنویں کی شکل میں جو پانی ٹھہرا رہتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ اگر پانی زمین میں ٹھہرنے کی قدرت نہ رکھیں، اگر پانی بارش ہونے کے بعد پانی بہہ جائے تو انسان استعمال کے لیے ترس جائے گا، پانی کے لیے اور ترس جائے گا۔ اسی لیے سورۃ الملک کے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، جو پانی جو آسمان سے برستا ہے، آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بہت سارے جگہوں میں رکتا ہے۔ اگر یہ پانی زمین کی تہ میں چلے جائیں، زمین کے نیچے بالکل نیچے چلے جائیں تو اس پانی کو کون لا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بھلا بتلاؤ، مجھے بتلاؤ کہ جو پانی تم استعمال کرتے ہو کنویں سے نکال کر، بورویل سے نکال کر، اگر وہ پانی زمین کی تہ میں چلے جائیں، ان اصبح ماؤکم غورا، پانی زمین کی تہ میں چلے جائیں، فمن یأتیکم بماء معین، صاف و شفاف پانی کون لا سکتا ہے؟ پاک و شفاف پانی لانے کی قدرت سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور کو نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محدود مقدار میں جتنی ضرورت ہوتی ہے، جس بستی والے پر ہوتی ہے، وہاں نازل کرتے ہیں اور اسے محفوظ بھی کرتے ہیں تاکہ انسان اس پانی کو استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری بجا لائیں۔ اور ایک بات اس پر بھی غور کریں کہ انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں، ان اعمال کا بڑا تعلق بارش سے اور پانی سے ہوتا ہے۔ اگر انسان زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیکی بجا لائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی بجا لائیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزاریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسمان سے اور زمین سے برکتیں ہی برکتیں نازل کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ایمان اور تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں نازل کر دیں گے۔ آسمان کی برکتیں نازل ہوں گی تو بارش کی شکل میں نازل ہوگی، اور جب بارش زمین پر پڑے گی تو اس کی نعمتیں زمین قسم قسم کے پودے اگانے لگے گی، قسم قسم کی زراعت انسان کو میسر ہوں گے۔ اگر انسان اللہ کی نافرمانی کرنے لگیں، اللہ کی معصیت میں گزاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری نہ کریں، کفر کریں یا اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو برسنے سے روک دیتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا البہائم لم تمطروا، اگر یہ چوپائے نہ ہوتے، یہ جو گونگے جانور نہ ہوتے تو تم پر اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش برسانا بند کر دے گا۔ یہ جو بارشیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی جانوروں کی وجہ سے، جانوروں کا کوئی گناہ نہیں، جانوروں کی وجہ سے تم پر بارش نازل کرتے ہیں۔ اگر انسان معصیت کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی بارش کی نعمت کو روک لیتے ہیں، اس کے بعد انسان پانی کے لیے ترس جائے گا۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے لگے، اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں لگا دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی ایسی برکتیں نازل کرتے ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایک راستے سے گزر رہا تھا، اچانک اس نے آسمان سے ایک آواز سنی جس میں بادل سے کہا جا رہا ہے کہ تم فلاں آدمی کے باغ میں سیراب کرو، اس کی صحابت فلان، یعنی تم فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو۔ بادل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ فلاں آدمی کے باغ کو تم سیراب کرو، تو وہ آدمی اس بادل کا پیچھا کرتا ہے، تو بادل اچانک ایک پتھر پر برستا ہے، اور برسنے کے بعد وہ پانی ایک نالے کی شکل میں جا کر اس آدمی کے باغ میں جا گرتا ہے جس آدمی کا نام بادل کے سامنے کیا گیا تھا۔ تو وہ آدمی جا کر اس آدمی سے پوچھتا ہے کیا تمہارا نام وہی ہے کیا جو اس نے بادل کو پکارتے ہو؟ بادل کو کسی نے پکارتے ہوئے کہا کہ تم فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو۔ جا کر پوچھتا ہے اس آدمی سے، باغ والے سے، کیا تمہارا نام یہی ہے؟ تو باغ والا پوچھتا ہے کیا بات ہے، تم مجھے میرے نام کی کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ بادل کو حکم دیا جا رہا تھا کہ تم جا کر فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو۔ کیا بات ہے کہ تمہارے باغ کو سیراب کرنے کا حکم دیا جاتا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا اگر ایسی بات ہے تو سنو،
جو کچھ اس باغ سے اگتا ہے، جو کچھ اس باغ سے مجھے ملتا ہے، اس میں سے ایک تیسرا حصہ، ایک تہائی حصہ 1/3 میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، صدقہ و خیرات کرتا ہوں۔ اگر انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غائب سے اس کی مدد کرتے ہیں، غائب سے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، غائب سے اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ جو پانی ہماری بنیادی ضرورت ہے، محدود مقدار میں ہے تو وہ نعمت ہے، اگر وہی پانی مقدار سے زیادہ ہو جائے تو وہ آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سارے قوموں کو اسی پانی کے ذریعے ہلاک کیا۔ وہ پانی جس پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے، اس پانی کے بغیر ہم جی نہیں سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی پانی کو ہمارے لیے وبال جان بنا سکتا ہے، اسی پانی کو عذاب بنا کر اللہ تعالیٰ بھیجنے پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت جسے ہم پیتے ہیں، جسے ہم استعمال کرتے ہیں، نعمت ہے، رحمت ہے، برکت ہے، لیکن انسان نافرمانی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ اسی رحمت کو عذاب میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ اسی نعمت کو زحمت میں بدل دیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا۔ نوح علیہ السلام کے قوم کو اللہ کے رسول نوح علیہ السلام نے 900 سال سے زائد عرصہ ان کی دعوت دی، لیکن انہوں نے نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانی۔ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ کفر، اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے، نبی کی نافرمانی، نبی کے ساتھ ناروا سلوک کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر جو عذاب بھیجا وہ عذاب پانی کا عذاب تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازوں کو موسلادھار بارش کے ذریعے کھول دیا، گویا آسمان چھلنی ہو گیا، مسلسل 40 دن تک پانی برستا رہا، پانی برستا رہا، اور زمین جو پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن جب پانی برسنے لگا، پانی آسمان سے اترنے لگا تو زمین بھی اپنے چشموں سے پانی ابلنے لگا۔ یہ پانی زمین سے چشمے ابلنے لگے تو یہ پانی جو نعمت تھی ان کے لیے عذاب میں تبدیل ہو گیا۔ یہ جو پانی جسے وہ استعمال کرتے تھے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے، یہی پانی ان کے لیے عذاب بن گیا اور وہ قوم ہلاک ہو گئی۔ آپ نے قوم سبا کا واقعہ بھی سنا ہوگا۔ قوم سبا یمن میں ایک قوم رہتی تھی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، قوم سبا کے لیے ان کے اپنے گھروں میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ جنتان عن یمین و شمال، دائیں بائیں باغ تھے، دو باغ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے تھے، اور کہا جاتا ہے مفسرین نے لکھا کہ اگر کوئی اللہ نے ان کو اتنی نعمتوں سے نوازا تھا، ایسے باغ نوازا تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی ٹوکری لے کر باغ سے گزرتا تو باغ ختم ہونے سے پہلے اس کی ٹوکری پھلوں سے بھر جایا کرتی تھی، اس قدر نعمتیں اللہ نے ان کو دی۔ اور اللہ نے کہا کلوا من رزق ربکم، اللہ کی اس رزق کو، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو تم کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بجا لاؤ۔ لیکن انہوں نے، قوم سبا والوں نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو لینے کے بعد، اس نعمت کو حاصل کرنے کے بعد، بجائے کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بجا لائیں، اللہ کی نافرمانی کرنے لگے۔ فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے انہوں نے اعراض کیا۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، تو ہم نے ان پر سیلاب، جو ڈیم وہ جو بنا کر رکھے تھے، اس ڈیم کو اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا، تو جس کی وجہ سے پانی ان کی بستی میں آ گیا، تو پانی آنے کی وجہ سے وہ قوم بھی ہلاک ہو گئی۔ تو پانی جب زیادہ مقدار میں ہو جائے تو وہی پانی ہمارے لیے وبال جان بھی بن سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ ایک ہی چیز کو وہ نعمت بھی بنا سکتے ہیں، زحمت بھی بنا سکتے ہیں، ایک ہی چیز کو نعمت، برکت بھی بنا سکتے ہیں، رحمت بھی بنا سکتے ہیں، اسے عذاب کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اندر قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عظیم کرشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت پر آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کیسے بادلوں کو جمع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بادلوں سے کیسے پانی کو نازل کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان پانی کو زمین میں کیسے بچا رکھتے ہیں اور اس پانی کو استعمال کے قابل کیسے بناتے ہیں۔ ان چیزوں پر غور کیجئے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت آپ کے سامنے ظاہر ہوگی۔
اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ کے سامنے آئے گی, اللہ تعالیٰ کی طاقت آپ کے سامنے آئے گی. اس بارش پر غور کرنے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور آگے بڑھیں گے کہ جو اس قدر قدرت رکھنے والی ذات ہے وہی ذات عبادت کی مستحق ہے, وہی ذات ہر طرح کی عبادت کی مستحق ہے. اور جو لوگ مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں, کسی اور سے بارش طلب کرتے ہیں, وہ سارے باطل ہیں, وہ سارے غلط ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہی بارش کو بھیجنے پر, بارش کو برسانے پر قدرت رکھنے والا ہے. بارش کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں, لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب بارش نازل ہو, بارش جب برسنے لگے, تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چند باتیں, چند سنتیں ہمیں سکھائی ہیں. جب بارش نازل ہونے لگے تو انسانوں کو چاہیے کہ دعا پڑھیں کہ اللہم صیبا نافعا, کہ پروردگار اس بارش کو تو نفع بخش بنا دے, اس بارش کو نفع بخش بنا دے, اس بارش کے ذریعے ہمیں فائدہ ہو, ہم مسلمانوں کو فائدہ ہو, بستی والوں کو فائدہ ہو, جانوروں کو فائدہ ہو. ایسا نہ ہو کہ اس بارش کی وجہ سے کہیں نقصان کا ذریعہ نہ بن جائے. ہمیں جب کبھی بارش کا موقع ہو, جب کبھی ہم بارش کو دیکھیں تو فوراً اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسری سنت, جب بارش ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے, اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے فرمانا چاہیے مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ, کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ کے رحمت سے ہمیں بارش نازل ہوئی, اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے بارش ہمیں میسر ہوئی. اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا, اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو یہ بارش کو ہم نہیں پا سکتے. اور ایک تیسری سنت یہ بھی ہے کہ جب بارش نازل ہو تو بارش کے پہلے چند قطروں کو اپنے جسم پر بھی گرانا چاہیے. کہ ایک مرتبہ جب بارش ہونے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم سے کپڑے کو ہٹا دیے اور بارش کے قطروں کو اپنے اوپر گرانے لگے, اور فرمایا انہو حدیث واحد بربہ, کہ یہ اپنے رب کی جانب سے ابھی ابھی نازل ہو رہا ہے. یعنی بارش اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتی ہے, یہ جو پانی آ رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے. تو اس طرح انسانوں کو چاہیے کہ جب کبھی بارش ہو مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ کہنا چاہیے. اور جب بارش حد سے زیادہ ہو جائے, حد سے زیادہ ہو جائے تو وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ فرمانا چاہیے اللہم حوالینا ولا علینا, کہ اللہ اس بارش کو ہم پر نہیں ہمارے اطراف و اکناف میں برسا. اللہم علی الاکام والضراب ومنابت الشجر, کہ پروردگار اس بارش کو پہاڑوں پر, وادیوں پر اور درختوں کے پودوں پر, درختوں کے جو حصے ہیں ان پر نازل فرما, تاکہ بارش وہاں نازل ہو اور اس سے جو پودے اگیں گے, جو پھل اگیں گے اور جو کچھ نعمتیں اس سے اگے گی ان نعمتوں کو ہم حاصل کرنے لگیں. جب پانی زیادہ ہو جائے تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اب ہمارے شہر میں, تمل ناڈو اور بہت سارے علاقوں میں جو بارش کی وجہ سے جو نقصان ہوا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت, اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جتنا پانی نازل کیا اس میں یہ ہمارے لیے نعمت بھی ہے, کسی کے لیے زحمت بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے کہ ہم مسلمانوں میں سے بعض نوجوانوں نے, بعض تنظیموں نے, بعض مسجدوں والوں نے اپنے دروازوں کو کھول دیا. اس مصیبت کی گھڑی میں انہوں نے امداد کے ہاتھ بڑھائے. جو لوگ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں, جو لوگ مشکلات میں پھنسے ہوئے, ان کی مدد کے لیے اپنے ہاتھ بڑھائے, اپنے گھر کے دروازے کھول دیے, مسجدوں کے دروازے کھول دیے, ان کے لیے ضرورت کی چیزیں فراہم کرنے لگے. بہت ہی اچھا کام کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الناس الی اللہ انفعهم للناس, اللہ کے پاس سب سے پسندیدہ آدمی, سب سے محبوب آدمی, اللہ تعالیٰ کس آدمی کو زیادہ پسند کرتے ہیں اس آدمی کو اللہ زیادہ محبت کرتے ہیں جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربتا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ, جو آدمی کسی مؤمن کی کسی تکلیف کو دور کرے گا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کریں گے. تو اس طرح تکلیف کو دور کرنے میں کوشش کرنا, محنت کرنا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس پر بہت ساری خوشخبریاں سنائی گئی ہیں. ان لوگوں نے جو امداد کی, جو کام کیے, اس سے اسلام کا نام روشن ہو گیا.
ये अल्लाह तबारक व तआला का, अल्लाह ताला के दीन के नाम को उन्होंने रोशन किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को उन्होंने जिंदा किया, इस्लाम की तालीमात की सच्ची उन्होंने तर्जुमानी की। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार, जो आदमी भी जिस तरह की भी इमदाद उन्होंने की, चाहे वो माल की शक्ल में, चाहे वो मेहनत की शक्ल में, या किसी भी शक्ल में उन्होंने लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाए, तो अल्लाह ताला उनकी इस मेहनत को, उनकी इस देने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो बारिशें हम पर नाजिल हो रही हैं, उन बारिशों को हमारे लिए नफा बख्श बनाए। अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार, इन बारिशों को तो हमारे लिए नेमत का जरिया बना, इन बारिशों के जरिए हमारे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे, इन बारिशों के जरिए हमारे लिए बरकत के दरवाजे खोल दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़ास्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व रज़ियल्लाहुम्मा अनिल खुलफ़ाइर राशिदीन अबी बकर व उमर व उस्मान व अली व अन साइरि अस्हाबि नबिय्यिका अजमईन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर आदाअक आदाअद्दीन। अल्लाहुम्मा अंसुर इख्वानना फी फ़लस्तीन, अल्लाहुम्मा अंसुर इख्वानना फी फ़लस्तीन, अल्लाहुम्मा अंसुर इख्वानना फी फ़लस्तीन व कुन लहुम औनन व नसीरा। अल्लाहुम्मा अलैका बिल यहूदिल गासिबीन, अल्लाहुम्मा अलैका बिल यहूदिल गासिबीन, अल्लाहुम्मा शत्तिश शमलहुम, अल्लाहुम्मा मज़्ज़िक़ जमअहुम, अल्लाहुम्मा अंज़िल बिहिम बअसक अल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यዒज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाहा यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व अज़्ज़ु व अजल्लु व अतम्मु व अहम्मु व अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।